السلام علیکم ناظرین، میں امید کرتا ہوں آپ سب اللہ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے۔ کیا ہمیں پاکستان کا ہم تاریخی جائزہ لے رہے ہیں، اور آج اس کے پہنچے ہم باب نمبر 4 پہ، رہبر دور اندیش۔ انگریز کی وحشت اور استبداد کا یہ عالم تھا کہ جس شخص کے بارے میں شک ہوتا کہ اس نے کسی طور پر جنگ آزادی میں حصہ لیا ہے، اس کو بغیر تحقیق، بغیر مقدمہ چلائے پابند سلاسل کر دیا جاتا۔ کسی کو بھی وہابی کہہ کر درخت پر لٹکا دیا جاتا۔ اس مظالم کا نتیجہ یہ تھا، پوری قوم سہمی ہوئی تھی، ڈری ہوئی تھی۔ اس قسم پرسی، ذلت آمیز، یاس انگیز، مرگ آفریں حالات میں ایک ہستی اٹھی جس کو دنیا آج سر سید احمد خان کے نام سے یاد کرتی ہے۔ وہ کوئی مامور من اللہ نہیں تھے، اور نہ ہی کبھی انہوں نے ایسا دعویٰ کیا تھا، بلکہ جب مولانا حالی نے ان کی سوانح عمری، سوانح حیات مرتب کرنے کا ارادہ کیا اور ان کی زندگی کے متعلق جاننا چاہا، تو انہوں نے فرمایا، میری زندگی میں اس کے صفا کہ لڑکپن نے خوب کبڈیاں کھیلیں، کبوتر اڑائے، ناچ مجرے دیکھے، اور بڑے ہوئے تو نیچری اور بے دین کلائے، اور رکھا ہی کیا ہے۔ مذہبی اور فقہی حوالے سے علماء حضرات کو ان سے جو بھی اختلاف رہا ہو اور ہے، ان پر جس طرح کے بھی فتوے رہے ہوں، لیکن ایک بات 100% درست ہے کہ وہ مسلمان قوم کے سچے اور بے لوث درد مند تھے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ انہوں نے ذلت کی چکی میں پستی ہوئی قوم کے بارے میں سوچا۔ ان کی نظر میں تھا کہ کس طرح مسلمانوں کے خلاف بغاوت کا الزام لگا کر انہیں ہر قسم کے ظلم و ستم، استبداد، جور و تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ ایسے میں انہوں نے اپنا مشہور رسالہ اسباب بغاوت ہند لکھ کر ہندوستان اور انگلستان کے سیاسی حلقوں میں تہلکہ مچا دیا۔ 1857 کے ماحول میں ایسی جرأت کوئی چھوٹی بات نہیں تھی، جس کا اندازہ گورنمنٹ آف انڈیا کے فارن سیکرٹری کے اس وقت کے کہے گئے الفاظ سے ہو سکتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اس شخص نے نہایت باغیانہ مضمون لکھا ہے، اس سے حسب ضابطہ فوراً باز پرس کی جائے، اور اگر معقول جواب نہ دے سکے تو سخت سزا دی جائے۔ اس میں سب سے خاص بات یہ ہے کہ اس وقت سر سید احمد خان گورنمنٹ ملازم بھی تھے، اور گورنمنٹ بھی غدر کے زمانے کی، لیکن آپ کی جرات بے باک کام کر گئی۔ چنانچہ انگلستان کے مشہور اخبار ہوم نیوز نے اس پر تبصرہ کرتے ہوئے لکھا تھا کہ سر سید نے انتہائی دلیری سے اپنے رائے کا اظہار کیا ہے، اور یہ بات محتاج بیان نہیں کہ اس کی جرات مندانہ رائے نے حکمران طبقے کو بہت متاثر کیا ہے۔ 1857 کی جنگ آزادی سے پہلے پنجاب سرحد میں سید احمد بریلوی کے زیر قیادت جہاد کی ایک تحریک سرگرم عمل تھی، جس کو عوام میں وہابی تحریک کے نام سے مشہور کروایا گیا۔ جنگ آزادی کی ناکامی کے بعد انگریزوں اور ہندوؤں کو ایک بہانہ مل گیا تھا، جس کو چاہتے وہابی کہہ کر حوالہ دار و رسم کر دیتے۔ بے گناہ لوگوں کو اس خون ناحق پر سر سید کا خون کھول اٹھا۔ کافی سوچ و بچار کے بعد وہ اس نتیجہ پر پہنچے کہ اس آگ کو ٹھنڈا کرنے کے لیے واحد حل یہی ہے کہ اس آگ میں خود کودا جائے۔ چنانچہ انہوں نے ہندوستان ہی نہیں بلکہ انگلستان کی پارلیمنٹ کے ایوانوں تک اپنا یہ نعرہ پہنچا دیا کہ اگر وہابی ہونا کچھ جرم ہے تو سن رکھو کہ سب سے بڑا وہابی میں ہوں۔ عزیزان من، جب آپ کے جرأت مندانہ اقدامات سے مسلمانوں کے اس طرح بے جا قتل و غارت گری کا سیلاب کچھ تھما، تو انہیں مسلمانوں کے مستقبل کی فکر ہوئی۔ سر سید مسلمانوں کو ان کی غصب شدہ جائیدادیں، لٹی ہوئی دولتیں واپس نہیں دلانا چاہتے تھے، بلکہ وہ ان کی کھوئی ہوئی عزت واپس دلانا چاہتے تھے۔ وہ انہیں ان کی عظمت رفتہ کا مالک بنانا چاہتے تھے۔ آپ نے یہ معلوم کرنے کے لیے کہ قوموں کی نشاط ثانیہ کا راز کیا ہے، اپنے اوپر دن کا چین اور راتوں کی نیند حرام کر لی تھی۔ انہوں نے اس حقیقت کو پا لیا تھا کہ جو قوم اپنے زمانے کی علمی سطح تک نہیں پہنچتی، وہ کبھی اقوام عالم کی صف میں کھڑی ہونے کے قابل نہیں ہو سکتی۔ وہ کہتے تھے، میں جب آسمان کی طرف دیکھتا ہوں تو اس کے جو نیلا نیلا اور ڈراؤنا سا دکھائی دیتا ہے، کچھ بھی پرواہ نہیں کرتا، بلکہ ستاروں کو دیکھنا چاہتا ہوں جو اس میں چمکتے ہیں اور معشوقانہ انداز سے ہمیں اپنی طرف کھینچتے ہیں۔ کیا تم اپنی قوم میں اس قسم کے لوگ پیدا کیے بغیر جو ستاروں کی طرح چمکتے ہیں اپنی قوم کو معزز اور دوسری قوموں کی نگاہوں میں باعزت بنا سکتے ہو؟
دوسری طرف انہوں نے دیکھ لیا تھا کہ کم از کم ہندوستان میں آنے والی حکومت جسمانی قوت سے کہیں زیادہ ذہنی صلاحیت کے بل بوتے پر قائم ہوگی۔ بغاوت ہند کے ایک ہی سال بعد یعنی 1858 میں کلکتہ، بامبے اور مدراس میں جدید علوم کی یونیورسٹیاں قائم ہو چکی تھیں، جن میں ہندو جوگ در جوگ داخل ہو رہے تھے، لیکن ہمارے علماء کرام نے فتوے دے رکھے تھے کہ انگریزی پڑھنا حرام ہے۔ اس لیے مسلمان اسے شجر ممنوع سمجھ کر دور دوڑے ڈرے بیٹھے تھے، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ 20 سال میں تقریباً 20 مسلمان ہی گریجویٹس ہو سکے۔ ان یونیورسٹیوں سے نکلے ہوئے غیر مسلم حکومت کی مشینری میں داخل ہوتے جا رہے تھے، مگر مسلمانوں نے اپنے اوپر یہ دروازے بند کر رکھے تھے، اور اگر ان کی اسی حالت میں چھوڑ دیا جاتا تو لازم ایک دن ایسا ضرور آتا، جیسے کہ انگریز مصنف ڈبلیو ہنٹر نے اپنی کتاب اوور انڈین مسلم میں لکھا تھا کہ اگر یہی صورت رہی تو مسلمان منڈیوں میں پلے دار، مزدور یا سرکاری چپڑاسی یا مالشی رہ جائیں گے۔ سر سید احمد خان نے اس صورتحال کا گہری نظر سے جائزہ لیا، اور 1863 میں جب وہ غازی پور میں تعینات تھے تو ایک سائنٹیفک سوسائٹی کی بنیاد رکھی، جس کا اولین مقصد یہ تھا کہ عصر حاضر کے علوم کے مطابق جتنی کتب انگریزی میں شائع ہوں ان کا اردو ترجمہ کر دیا جائے، تاکہ مسلمان ان علوم سے واقفیت حاصل کر سکیں، اور اس کے بعد ان کے دل میں خود ان علوم کی تحصیل کا شوق پیدا ہوا۔ اس کے بعد سر سید نے دوسرا قدم اٹھایا، ایک مقامی مدرسے کی داغ بیل ڈالی۔ ان کے دل میں علم کی عظمت کا جو احساس تھا، اس کا اندازہ ان کی اس دعا سے لگایا جا سکتا ہے کہ اے خدا، کہتے اے خدا، ہم روز بروز علم کی کمی اور جہالت کی ترقی ہوتی جاتی ہے۔ تو نے ہمارے دلوں کو پھیرا کہ ہم علم کی روشنی پھیلانے میں مستعد ہوئے۔ بے شک سب کے دل تیری انگلیوں میں ہیں، تو جس طرح چاہتا ہے پھیر دیتا ہے۔ ہم سب تیرا شکر ادا کرتے ہیں کہ تو نے ہمارے دلوں کو ایسے کاموں کی طرف پھیرا جو نہ صرف ہمارے لیے مفید ہیں بلکہ ہمارے بعد بہت سی نسلیں آنے والی ہیں، ان کے لیے بھی روشنی ہے۔ اے خدا، تو خوب جانتا ہے یہ مدرسہ جس کا پتھر آج ہم نے تیرے نام پر رکھا ہے، تیری مخلوق کے فائدے کے لیے رکھا ہے۔ تو اپنے فضل سے اپنے نام پر اسے قبول فرما، اور جیسا کہ تو نے خوبی سے اس کا آغاز کیا ہے، اس طرح بخیر اس کا انجام کر۔ آپ کے سوز و گداز کی یہ کیفیت تھی کہ اس غم میں راتیں رو رو کر گزار دیتے کہ مسلمان بگڑتے جا رہے ہیں، پستی میں گرتے جا رہے ہیں، اور ان کے سنبھلنے کی کوئی صورت نظر نہیں آتی۔ جب سر سید کا تبادلہ علی گڑھ میں ہوا تو انہیں اہل الرائے حضرات سے مشورے کیے، سارے ملک سے تجاویز منگانی، اشتہارات شائع کیے، مضامین لکھوائے، جلسے کے لیے چندہ جمع کیا، رپورٹیں لکھوائیں، اور اس ملگیر مہم کے بعد وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ علی گڑھ کو جدید تعلیم کا مرکز قرار دے کر کام کی ابتدا کی جائے، ہاں وہ کتنے ہی چھوٹے پیمانے پر کیوں نہ ہو۔ چنانچہ اللہ کا نام لے کر 24 مئی 1875 کو ایک مدرسے کی بنیاد رکھی، جو بعد میں کالج اور پھر علی گڑھ یونیورسٹی بنی۔ عزیز ارمان، سر سید احمد خان کو اپنے مقصد سے اس کا عشق تھا کہ انہوں نے 1876 میں پینشن لے کر علی گڑھ کو مستقبل طور اپنا مسکن بنا لیا۔ یہاں اس بات کا ذکر کرنا ناگزیر ہے کہ آپ کی بیوی کا انتقال 1861 میں ہو گیا تھا، جب آپ کی عمر صرف 40 سال تھی، مگر آپ نے شادی نہیں کی تاکہ گھر کے جمیلوں سے آزاد ہو کر پوری زندگی اس مقصد کے لیے فارغ کر دی جائے۔ اس مدرسے کے قیام کے لیے جس طرح آپ نے چندہ اکٹھا کیا، وہ کہ عجیب دلسوز داستان ہے۔ آپ ملک کے کونے کونے میں پہنچے، لوگوں سے ایک پیسہ بھیک کے طور پر مانگا، دوستوں سے پیسے مانگے۔ وہ زمانے کے اپنے ایک مضمون میں یوں کہتے ہیں کہ ہمارا تو اب حال یہ ہو گیا ہے کہ ہمارے دوست بھی ہم سے ملتے ہیں تو ڈرتے ہیں کہ کچھ سوال نہ کر بیٹھے، ہماری صورت ہی سوالی ہو گئی ہے۔ آپ کی ہنسی اڑائی گئی، راہ میں رکاوٹیں کھڑی کی گئی، مگر وہ رکے نہیں، چلتے رہے۔ لٹی پٹی قوم کی باز آفرینی کے لیے، گری ہوئی قوم کو پھر سے اٹھانے کے لیے وہ اپنی جان، اپنی عزت داؤ پر لگاتے رہے، اور ہمارے علماء کرام ان کے پیچھے کفر کا ڈنڈا لے کر پھرتے رہے۔ ان کے خلاف کئی فتوے جاری کیے گئے جن کا ذکر کرنا ضروری نہیں، اور جب ان علماء کرام کا دل نہ بھرا تو پھر حرمین سے فتوے منگوائے گئے۔ اس سے بھی آگے بڑھے اور مدینہ منورہ پہنچے اور وہاں سے بھی فتویٰ حاصل کیا۔
سر سید تو پورے ملک کے گوشے گوشے میں جولی بغل میں ڈالے امت مرحومہ کے تحفظ کے لیے بھیک مانگتے پھرتے، اور ہمارے یہ عامیان دین متین اور علم مداران شریعت ان کے پیچھے فتووں کا پلندہ لیے پھرتے۔ جہاں آپ کا خطاب ہوتا شور مچا دیا جاتا تاکہ لوگوں کو مشتعل کر کے فساد کرا دیا جائے۔ چندہ دینے والوں کو زبردستی روک دیا جاتا، عوام کو ان کے قتل کے لیے بھی اکسایا اور بھڑکایا گیا، یہاں تک ان سے کہا گیا کہ اسٹیج پر غزل گا کے سنائیں تو چندہ دیں گے۔ اندازہ کیجئے عزیزان من، اندازہ کیجئے کہ ایک 70 سال کا بریش بزرگ، عالمی شہرت کا مالک، باری برکم انسان اور اسٹیج پر غزل گا رہا ہے۔ سوچئے کس لیے؟ صرف اس لیے ہے نا کہ غریب طالب علموں کے وظیفے کا انتظام ہو جائے۔ اس وقت کی صورتحال کا اندازہ آپ یہ تقریر کے ان الفاظ سے لگایا جا سکتا ہے جو انہوں نے لاہور میں ایک عظیم اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے کہا تھا: اے بزرگان پنجاب، میں فرض کرتا ہوں کہ بدعقیدہ ہوں۔ آپ سے پوچھتا ہوں کہ اگر ایک کافر مرتد آپ کی قوم کی بھلائی کے لیے کوشش کرے تو کیا آپ اسے اپنا خادم، اپنا خیر خواہ نہیں سمجھیں گے؟ آپ کے لیے دولت سرائے بنانے میں، جس میں آپ آرام فرماتے ہیں اور آپ کے بچے پرورش پاتے ہیں، آپ کے لیے مسجد بنانے میں جس میں آپ خدا ذوالجلال کا نام پکارتے ہیں، چوڑے چمار کلی کافر بت پرست اور بدعقیدہ سبھی مزدوری کرتے ہیں، مگر آپ نے کبھی اس دولت خانے کے دشمن نہیں ہوتے، نہ کبھی اس مسجد کو گرانے پر آمادہ ہوتے ہیں۔ بس آپ لوگ مجھے بھی اس مدرسۃ العلوم کے قیام کرنے میں ایک کلی چمار کی مانند صبر کیجیے اور میری محنت اور مشقت سے اپنے گھر بننے دیجیے، اس وجہ سے کہ اس کے بنانے والا یا اس میں مزدوری کرنے والا ایک کلی ایک چمار ہے۔ اپنے گھر کو مت جائیے کہ آپ صاحب مجھ بدبخت نامہ اعمال سیاہ کی شامت اعمال سے اپنی قوم کو اور ان کی اولاد کو نسل در نسل ڈبونا اور خراب خستہ حال میں ڈالنا چاہتے ہیں۔ اگر آپ صاحب میری حالت کو بدتر جانتے ہیں تو اس سے عبرت پکڑو، لیکن برائے خدا اپنی قوم کی، اپنی اولاد کی بھلائی اور بہتری کا تو فکر کرو۔ مولانا حالی فرماتے ہیں کہ سر سید کے منہ سے یہ الفاظ نکل رہے تھے اور سامعین پر سکتے کا عالم طاری تھا۔ کوئی مسلمان ایسا نہ تھا جو زار خدا رو نہ رہا ہو۔ جس کو بے دین کہا گیا، نیچری اور کافر کہا گیا، ابلیس لائن کہا جاتا رہا، اس نے جب یہ محافظین دین متین اپنے اپنے حجروں میں اور خانقاہوں میں بیٹھے دین کی حفاظت کر رہے تھے اور نئے نئے فتحوں اور فقہی مسائل کے داؤ پیش بیان کر رہے تھے، اس وقت اسی کافر ملحد نے تنہا ولیم مور کی کتاب جو اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر لکھی تھی اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر ناروا جملے لکھے تھے، اس کو چیلنج کیا اور اس کے جواب میں کتاب لکھی۔ جب کتاب تیار ہو گئی تو اس کو چھپانے کے لیے پیسے نہیں تھے۔ آپ نے اپنی کتابیں گھر کا سامان بیچ کر، قرض لے کر، دوست سے بھیک مانگ کر بڑی مصیبت سے پیسہ اکٹھا کیا اور کتاب کو چھپایا۔ اس زمانے میں نواب محسن ملک کو اپنے خط میں لکھتے ہیں: چاہے میں محتاج فقیر بھیک مانگنے کے قابل ہو جاؤں، میں کتاب ضرور چھپاؤں گا تاکہ جب قیامت دن میں جو میرا نام پکارا جائے تو خدا فرمائے کہ سید احمد کو بلاؤ جو اپنے نانا کے نام پر فقیر ہو گیا۔ عزیزان من، مختصر کرتا ہوں بھی یہاں پہ، کہاں تک چلیں گے، کہاں تک سنیں گے آپ کے پاس وقت کم ہے۔ آپ اپنے ایک دوست کو لکھیں گے خط میں نہایت دل دوزی اور جو سودی کے ساتھ اپنی قلبی کیفیت کا اظہار فرماتے ہیں: افسوس خدا ہاتھ نہیں آتا، جناب رسول اللہ موجود نہیں، ورنہ ان میں سے ایک ایک کا ہاتھ پکڑ کر ان کے سامنے لے جاتا اور کہتا: اے خدا، اے جناب رسول خدا، بتائیے کہ ان میں اور مجھ میں تمہارا دوستدار کون ہے، میں گنہگار یا یہ دیندار؟ اور انشاءاللہ اگر خدا سچ ہے اور قیامت درست ہے تو یہ معرکہ ہو کر رہے گا۔ تاریخ کے جھروکوں میں جھانکیے تو سر سید کی بات کا فیصلہ اسی دن ہو چکا۔ سر سید احمد خان آج بھی اسلام کے خادم اور ملت اسلامیہ کے سچے مسلم محسن کی حیثیت سے زمانے کے صفات پر ستاروں کی طرح چمک رہے ہیں، مگر جنہوں نے ان کے خلاف رکاوٹیں کھڑی کی، ان کے خلاف فتوے لگائے، ہر طرح سے ان کا راستہ روکنے کی کوشش کی، انہیں بدنام کرنے کی کوشش کی، ان کا کوئی نام تک نہیں جانتا، اور کہیں ان کا ذکر آتا ہے تو بھی اس حیثیت سے کہ انہوں نے سر سید کے خلاف فتوے صادر کیے تھے، یعنی وہ سب سر سید احمد خان کی نسبت سے پہچانے جاتے۔ پھر یوں ہوا عزیزان من کہ 27 مارچ 1898
98 کی ایک شب کو یہ بطل عظیم قوم کے درد میں دن رات گل گل کر قوم کی عظمت کی مراد دل میں لیے دنیا سے رخصت ہو گیا۔ ان کے مرنے کے بعد ان کا صندوق کھولا گیا تو اس میں 5 روپے نکلے اور کفن کا انتظام بھی دوستوں نے کیا۔ ان کی وفات پر ہندوستان اور باہر بہت کچھ کہا گیا۔ میں صرف ایک مرثیے کا ذکر کروں گا جسے لندن کی مشہور خاتون نے لکھا تھا، ایک تناور درخت جہاں کھڑا تھا وہیں گر پڑا۔ اس کی سایہ دار شاخیں چاروں طرف دور تک جھومتی تھیں اور صحت بخش شبنم ان سے ٹپکتی تھی۔ انہوں نے کثرت سے بیج بکھیرے اور ان کے سائے میں بنجر زمین میں حیات تازہ کی نمو ہو گئی۔ بیج پھوٹ نکلے، شگفتہ شاداب پھول کھلنے لگے، خوبصورت پھولوں نے جو حسن و توانائی سے آراستہ تھے اس ویران ریگستان کو گلزار بنا دیا۔ اب اشک بہاؤ اور شاہانہ درخت کے لیے کہ اجل نے اسے گرا دیا، غم کرو لیکن امید کے ساتھ، کیونکہ وہ سرسبز شاداب کھیتیاں جو اس کی ارک ریزیوں کا ثمر ہیں اس کے مزار کے گرد لہلہا رہی ہیں۔ جن نو نہالوں نے اسی آغوش میں نشو نما پائی، اب وہ پھول پھل رہے ہیں۔ یہ نو نہال بھی اس کی مانت زندہ رہیں گے تاکہ کسی نہ کسی ویرانے کو گلزار بنا جائے۔ الہ آباد کے ہندو پنڈت نے کہا تھا، ہم مسلمانوں سے دولت میں زیادہ ہیں، تعلیم میں زیادہ ہیں، تعداد میں زیادہ ہیں، مگر افسوس ہم میں کوئی سر سید نہاد نہیں، بلکہ ہم اگر 20 بھی مل جائیں تو بھی ان کے برابر نہیں ہو سکتے۔ غور کرنے کی بات ہے، سر سید احمد کی ساری کوششیں کس مقصد کے لیے تھی؟ صرف یہی نہ کہ ہندوستان کے مسلمان جو کہ بکھرے ہوئے تنکوں کی طرح فضا میں منتشر تھے ان کی پھر شرازہ بندی کی جائے تاکہ وہ اس ملک میں قائم ذات اور مستقل جداگانہ قوم کی حیثیت سے زندگی بسر کرنے کے قابل ہو جائے، کیونکہ تاریخ گواہ ہے کہ اس وقت مسلمانوں کو یہ حیثیت دینے کے لیے نہ تو انگریز تیار تھا اور نہ ہندو رضامند۔ انگریز مسلمانوں کو باغی فرقہ تصور کرتا تھا اور ہندو ان کو اچھوت قرار دیتا تھا۔ سر سید نے اس کو بھانپ کر 1865 میں کہہ دیا تھا، اور مجھے یقین ہو گیا ہے کہ یہ دونوں قومیں اب کسی کام میں بھی دل سے شریک نہیں ہو سکیں گی۔ ابھی تو کچھ بھی نہیں ہوا، جو وقت گزرتا جائے گا یہ مخالفت اور عناد ان ہندوؤں کے سو ابھرے گا جو تعلیم یافتہ کہلاتے ہیں۔ جو زندہ رہے گا وہ دیکھے گا۔ آپ نے یوں تو بہت کچھ کیا مسلمان نے ہند کے لیے، مگر دو بہت بڑے کام کیے۔ ایک تو اسباب بغاوت دیکھ کر انگریزوں کو اطمینان دلایا کہ مسلمانوں کو باغی قوم مت سمجھو، یہ بھی پرامن رہ سکتے ہیں۔ دوسرے، انہوں نے مسلمانوں سے کہا، منتیں کی بلکہ میں تے کہوں گا بھیک مانگی کہ مسلمانوں انگریزی پڑھو، نئے علوم سیکھو، جو غلط ہے انہیں چھوڑ دو، جو صحیح ہے اسے لے لو۔ اس وقت انگریز کلچرل ریولیوشن کا آغاز کر چکا تھا۔ تعلیم کے ذریعے لوگوں کے دباؤں کو بدل دیا جائے، اور ہندو انگریز کی پشپنائی سے اور انگریزی تعلیم کی وجہ سے اور انگریزی کلچر اپنانے کی وجہ سے رفتہ رفتہ ترقی کرتے جا رہے تھے۔ لارڈ میکالے جو اس پورے نظام تعلیم کا بانی تھا، اس نے کہا تھا، ہماری تعلیم کا مقصد یہ ہے کہ ہندوستانی اپنی رنگت کی بنا پر ہندوستانی رہ جائے، باقی ان میں تمام فرق مٹا دیا جائے، یا اپنے ذہن و فکر، تہذیب و معاشرت کے اعتبار سے یورپین بن جائے۔ اس چیز کا ہندو نے کھل کر استقبال کیا اور مسلمانوں میں تقسیم ہو گئے۔ ایک طبقے نے مکمل بائیکاٹ کر دیا کہ انگریزی تہذیب اپنانا تو دور کی بات، نہ انگریزی پڑھیں گے نہ علوم سیکھیں گے، ٹوٹل بائیکاٹ۔ یہ بھی نہیں بلکہ فتوے جاری کر دیے، جو یہ کرے گا وہ کافر ہو جائے گا۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ہندو ہر میدان میں آگے آنے لگے۔ ایک انگریز مصنف W ہنٹر اپنی کتاب اوور انڈین مسلم لکھتا ہے، اگر یہی صورتحال رہی تو مسلمان منڈیوں میں پلے دار، مزدور، سرکاری چپڑاسی یا مالشی رہ جائیں گے۔ انگریزوں کی پشت پناہی سے، ہندو کی روز برو ترقی سے مسلمانوں میں خوف پیدا ہونا شروع ہو گیا کہ یہ ہم سے اپنی 1000 سالہ محکومی کا بدلہ لیں گے۔ اس دور میں ہندوستان میں ایک جماعت وجود میں آئی جس کو قائم کرنے والا انگریز تھا، مسٹر ہیوم، ایک ریٹائرڈ سول سرونٹ۔ تو اس کو خبر پہنچی کہ بنگال میں کچھ نوجوان، جن میں ہندو بھی شامل ہیں، کو خفیہ تحریک شروع کرنے والے ہیں، جس میں انگریزوں کو یہاں سے نکالنے کے لیے ہر طرح کے ذرائع استعمال کیے جائیں گے۔ اس نے وائسرائے لارڈ لیٹن سے بات کی کہ ہندو کی جماعت بنا دی جائے جو پرامن ہو کر اپنے مطالبات پیش کرے تاکہ دہشت گرد تحریک کا خاتمہ کیا جا سکے۔ لارڈ لیٹن اور لارڈ ڈیفرن نے اس کی سرپرستی کی۔ 1858 میں آل انڈیا نیشنل کانگریس وجود میں آئی۔ اب مسلمانوں کے پاس سوائے تعلیم کے کوئی اور طریقہ نہیں رہ گیا تھا۔ مسلمانوں کے پاس قوت شمشیر باقی نہیں رہی تھی کہ وہ لڑ سکتے، وہ واضح طور پر ہار چکے تھے۔ اب سامان حرب بدل چکا تھا،
وہ تھا علم کا میدان، اور اس میں بھی خاص طور پر جدید علوم، جس پر ہمارے علماء کرام فتووں کی تلواریں نکالے کھڑے تھے۔ حالانکہ جدید علوم سب سے پہلے علماء کو سیکھنے چاہیے تھا۔ علم تو مومن کی کوئی بھی میراث ہے، اور حکم بھی یہی ہے کہ علم حاصل کرو چاہے تمہیں چین جانا پڑے، اور اسلام سے زیادہ جدیدیت اور افاقیت کہیں اور کہاں۔ اسلام تو ماضی، حال اور مستقبل کی شاہراہ ہے۔ آج کا سفر، تاریخ کا سفر یہی ختم کرتے ہیں انشاءاللہ، پھر اگلے باب میں ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت خیال رکھیے، مجھے بھی اپنی دعا میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔